ہم ڈسکس کریں گے اب کہ جو آپ کا لٹریچر ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کم از کم 8ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے چند باتوں کا اسے احساس ہو جائے، چند باتیں اسے آ جائیں کہ لٹریچر جو ہے وہ اس کی کیا ڈائریکشنز ہیں، کتنی وسعت ہے، تو وہ یہاں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو لٹریچر ہے اس کو آپ 2 حصوں میں توڑ سکتے ہیں، ایک نثر اور ایک شاعری۔ ایسے ہی ہے، نثر اور شاعری۔ سارے ادب کو نہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار، تو احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار تو کئی طریقوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ احساس کی شدت کا، ہاں، احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار کئی طرح سے ہوتا ہے۔ مطلب آپ نثر ہے، شاعری ہے، اور پرفارمنگ آرٹ کی طرف چلے جائیں تو موسیقی ہے۔ موسیقی بھی دراصل احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار ہی ہے۔ گلوکاری ہے، کیا موسیقی اور گلوکاری ایک ہی ہے، الگ الگ ہے؟ ایک ہی ہے۔ موسیقی میں بجانا اور گلوکاری میں آواز کو بھی شامل کر دینا۔ تو موسیقی کو اگر آپ توڑیں تو پھر کئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں ڈرم بجانا ہے، اس میں بانسری بجانا ہے، اس میں گانا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو ہم گلوکاری کو اس میں نہیں ڈالتے۔ موسیقی ہے، ڈرائنگ ہے۔ ڈرائنگ بھی جو ہے بنیادی طور پر پینٹنگ جسے آپ کہہ لیں، ڈرائنگ کا لفظ ٹھیک نہیں ہوگا، پینٹنگز یا مصوری اردو میں اگر آپ کہیں تو مصوری، اس سے بھی آپ اپنے احساسات کا جمالیاتی اظہار کر پاتے ہیں۔ اور ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ کرافٹ، ہینڈی کرافٹ، مجسمہ سازی آپ کہہ لیں یا دستکاری کہہ لیں۔ اس سے بھی آپ اپنے جو احساسات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ڈانس بھی ہے، یہ موسیقی کے اندر آپ کی رقص بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آپ اپنی خوشی کا اور غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ غم کا ڈانس بھی ہوتا ہے، خوشی کا ڈانس تو آپ نے دیکھا ہوگا، غم کا ڈانس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی پرانی فلم دیکھیں آپ، صحیح، اس میں جب وہ پرانی ہیروئن جو ہے وہ امراؤ جانا تھا، یا پرانی کوئی بھی فلم جس میں وہ غمگین ہوتی ہے اور غم کے بعد جب وہ گانا گا رہی ہوتی ہے، اور گانے کے بعد جب اس کا چلنے کا اسٹائل اور بیٹھنے کا اسٹائل اور رونے کا اسٹائل آپ دیکھیں تو وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے غم کو اپنے ڈانس کے ذریعے۔ اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس اس میں اداکاری بھی ہے، یعنی ڈرامہ آپ کہتے ہیں اسے۔ یہ سب پرفارمنگ ہو گیا، یہ سب پرفارمنگ آرٹ ہو گیا۔ باقی یہ جو آپ کا نثر اور شاعری ہے یہ آپ کا لٹریچر، اردو لٹریچر میں آتا ہے، یعنی جس میں آپ تحریر کے ذریعے اپنے احساسات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو تحریر کے ذریعے احساسات کا اظہار ہے وہ 2 ہیں، ایک نثر اور ایک شاعری۔ نثر جو ہے وہ سیدھا سیدھا آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی جملہ کہہ رہے ہیں، اسے نثر کہتے ہیں، اور اگر اسے ترنم میں اور وزن کے لحاظ سے اگر آپ جملوں میں جوڑ دیں، باندھ دیں، تو پھر اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ شاعری کہتے ہیں۔ اب نثر کی بے شمار اقسام ہیں اور شاعری کی بھی بے شمار اقسام ہیں۔ نثر کی اقسام کے اندر اگر آپ اس کو توڑنا چاہیں تو کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں مضمون ہے، کہانی ہے، اور ناول ہے، افسانہ ہے،
سوانح عمری ہے، تاریخ ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ انشائیہ ہے، خاکہ ہے، ڈرامہ ہے، یہ سب آپ کا نثر ہے۔ مضمون چھوٹا سا مضمون ہوتا ہے، اپنی بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہے اخلاقی پہلو پر مبنی یا کوئی سماجی مسئلہ، اس کو آپ چھوٹے سے پیرائے میں اگر بیان کر دیں تو مضمون ہے۔ کہانی میں باضابطہ اسے کیریکٹرز آپ کو بنانے پڑتے ہیں، اسی خیال کو بننے کے لیے آپ کو کردار ڈالنے پڑتے ہیں، پھر وہ کہانی بن جاتی ہے۔ زیادہ تر کہانیاں فکشنز پر مبنی ہوتی ہیں۔ ناول ہے، ناول بڑا اسکیل ہے، اس میں پورا پلاٹ آپ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، اس میں کردار کا چناؤ ہوئے، اس میں منظر کشی ہے، ٹھیک ہے، تو بے شمار چیزیں لے کر آپ ناول لکھ رہے ہوتے ہیں۔ افسانہ ہے، افسانے میں احساس کو مختصر طریقے سے بیان کرنا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کردار ہی متعین کیے جائیں، بغیر کردار کے بھی آپ احساسات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ سوانح عمری ہے، جس میں لوگ اپنی زندگی کے حالات قلم بند کرتے ہیں۔ تاریخ ہے، ماضی کا کوئی واقعہ۔ انشائیہ ہے، انشائیہ بھی جو ہے وہ مضمون ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن انشائیے میں زیادہ تر آپ کے ارد گرد کی چیزوں کا، ماحول کا، سماج کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بنیاد بنا کر مصنف جو ہے وہ کسی احساس کا اظہار کرتا ہے۔ ارد گرد کی چیزوں کا، مادی چیزیں یا سماج، اس کو اس کا آپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اسٹرانگ ریلیشن شپ، اس میں جو احساس کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں ان کو مصنف جو ہے وہ انشائیے کی فارم میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ خاکہ ہے، خاکہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اسکولوں کے اندر بچے جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر کھڑا ہو کر 5 منٹ کی 2 بچے آ کے گفتگو پیش کر کے چلے جاتے ہیں، 5 منٹ کے اندر وہ اپنی بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ وہ مزاح پر بھی مشتمل ہوتی ہے، وہ کوئی پیغام بھی ہو سکتا ہے، تو جس میں 2 افراد بس کھڑے ہوں یا ایک فرد جو ہے وہ کھڑا ہو کر کوئی بات، کوئی پیغام کیا، ہاں اس میں خط بھی آتے ہیں، خطوط نویسی، بالکل غالب کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط نویسی بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں نثر کا پارٹ ہوتی ہیں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے اسٹوڈنٹس اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ اس کا جو نثر ہے اس کے کتنی اصناف ہیں، اس کے کتنی قسمیں ہیں، کتنی صنف موجود ہیں۔ اس میں داستان بھی ایک رہ گیا۔ تاریخ میں اور داستان میں فرق ہے۔ تاریخ حقائق پر مبنی ہے، داستان جو ہے شیریں فرہاد، لوگ کہانی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، صحیح ہے، اور داستان بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ منظر نگاری، یہ اصل میں جب آپ ڈرامہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ڈرامے کے اندر جو ہے وہ منظر نگاری ضروری ہوتی ہے، تو ڈرامے میں یہ بات آ گئی۔ تو یہ سب چیزیں نثر کا پہلو ہیں۔ حکایات آپ مضمون میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بنیادی طور پر مضمون کسی خیال کو، کسی اخلاقی پہلو کو، کسی سماجی مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور نتیجہ جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنیادی طور پر مضمون لکھا جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال، اس کے سر سید احمد خان کے بہت سارے مضامین ہیں،
ہم 10ویں جماعت میں پڑھتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، صحیح ہے. اور فرسٹ ایئر میں کون سا سبق ہے ان کا؟ سر سید احمد خان کا رسم و رواج کی پابندی اور اس کے نقصانات. یہ بھی ایک دراصل کیا ہے؟ مضمون ہے. تو مضمون اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں حکایت جو ہے وہ کہانی اور مضمون دونوں کو اگر آپ مکس کر دیں، کوئی ایسا اخلاقی بات، کوئی ایسا سماجی مسئلہ جو آپ کہانی کی شکل میں کوئی کردار بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسے آپ حکایت کہتے ہیں. شاعری میں اگر آپ آ جائیں تو شاعری میں حمد ہے، نعت ہے، مرثیہ ہے، ہاں غزل بھی ہے، غزل ہے، نظم ہے، قوالی جو ہے وہ نظم میں آ گئی، غزل میں بھی آ گئی. قوالی تو پرفارمنگ آرٹ ہے بنیادی طور پر. اس میں ایک تعریف جس میں ہم کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ ہے. قوالی عام طور پر قصیدہ ہوا کرتی ہے. پھر یہ نظم کی مختلف قسمیں ہیں، مسدس ہے، مخمس ہے، نظم کی اقسام ہے. قصیدہ ہے. اور شاعری اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ نظم کی بے شمار قسمیں. آزاد نظم، ہاں پابند نظم. علامہ اقبال کی جتنی نظمیں وہ سب آزاد نہیں ہیں، بلکہ وہ قافیہ اور ردیف اور وزن کی پابندی کے ساتھ لکھی گئی ہیں. آج کل جو ہے وہ نظم کا جو زیادہ چلن رائج ہو گیا ہے وہ آزاد نظم کا ہے. بس شاعری میں یہی ہے، نعت، حمد، مرثیہ، غزل، نظم، قصیدہ ہیں. گانے، ہاں گانے غزل ہیں دراصل بنیادی طور پر. ہاں ہمارا یہ حال ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ بچوں کا کیا حال ہوگا. قوالی اس میں آ گیا قصیدے میں. نارملی منقبت ہے. منقبت کیا ہوتی ہے؟ چلو منقبت بھی لکھ دیتے ہیں. ہاں منقبت ہے. صحرا بھی شاعری میں آتا ہے. صحرا، لوگ صحرا لکھتے ہیں. ہاں شادی میں جو باضابطہ کسی کی شادی کے موقع پر لکھا جاتا ہے اسے صحرا کہتے ہیں. یہ سواد والا صحرا نہیں ہے، سین ہے ریلی کا صحرا. تو کم از کم 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے بچوں کو اس بنیاد کی آگاہی ہو جائے کہ ان کا جو لٹریچر ہے، ان کا جو ادب ہے، وہ اس کی کیا اقسام ہے. اور کوشش یہ ہو کہ 10ویں جماعت میں جو کتاب ہے اس کے اسباق جب ہم پڑھائیں تو باضابطہ تعین کریں کہ یہ ہم نثر پڑھ رہے ہیں اور نثر کی کون سی قسم ہے. جیسے ہم 10ویں جماعت میں گزرا ہوا زمانہ پڑھا رہے ہیں تو کہیں دیکھیے یہ نثر ہے اور نثر کا یہ مضمون نگاری ہے. ٹھیک ہے. اسی میں کوئی سبق آپ نے دیکھا ہے، اس میں سندھ میں علم و فضل ایک سبق ہے، وہ ہم کہیں گے کہ یہ تاریخ ہے. تاریخ تو لکھے ہی نہیں اس میں، سوری تاریخ ہے. تو یہ جو نثر بیان ہوا ہے یہ بنیادی طور پر تاریخ ہے. غالب کے خطوط ہم پڑھائیں تو کہیں کہ نثر کا یہ پارٹ خطوط نویسی ہے. اور ہر سبق کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پڑھایا جائے تو صرف وہ سبق نہیں پڑھا، آپ نے مضمون پڑھا دیا ایک سر سید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ. اب ضروری ہے کہ آپ 4-5 مضمون اور پڑھائیں. مطلب سر سید احمد خان ہی کے آپ مختلف مضامین پڑھا سکتے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سارے مضامین لکھے ہیں، وہ پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے زمانے کے اندر جو یہاں مصنفین ہیں وہ کالمز لکھتے ہیں. کالم نگاری بھی رہ گیا اس میں ایک کالم نگاری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی 10ویں جماعت کو پڑھائے اردو، وہ ہر سبق کا تعین کرے کہ یہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے.
اور اس کیٹیگری کی 4-5 چیزیں ضرور بچوں کو پڑھائیں. ہم ابھی کر رہے ہیں ایسا انتظام فرسٹ ایئر کے لیول پر کہ جس میں ایک سبق کے پیچھے جو مثال کے طور پر اسی سبق جیسے یا اس صنف کے جیسے کم از کم 3-4 سبق جو ہے وہ مزید بچوں کو پڑھنے کے لیے پرووائڈ کیے جائیں. وہ بھی ایک ویب سائٹ پر جو ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے کہ پہلا سبق بچہ پڑھے, اس کو اسٹڈی کرے, اس کی ڈیٹیل کو پڑھنے کے بعد پھر ریکمنڈیشن میں ہم نیچے 5 سبق جو ہے وہ ڈال دیں کہ بھئی یہ اب آپ خود سے اسٹڈی کریں. دیکھیے جب تک آپ اردو کی کتاب کو مشق سے نہیں جوڑیں گے, ریلیٹڈ اسٹڈیز سے نہیں جوڑیں گے, جب تک بچے کے اندر اہلیت پیدا نہیں ہوگی. صرف ایک سبق پڑھا کر ہم یہ چاہیں کہ بچہ اس سبق کے اندر احساس سے آگاہ ہو جائے اور وہ اس پر اس کو گرپ کریٹ ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو وہ سبق اچھی طریقے سے پڑھانے کے بعد اس کو کم از کم 4-5 اسی طرح کے ریڈنگ مٹیریل کے طور پر اسے بہت 4-5 سبق اس کو اور پڑھانے چاہیے تاکہ اس کے ذہن میں وہ احساس مشق کے ساتھ بلڈ ہو جائے. چھوٹی کلاسز میں یہ ممکن نہیں ہے. چھوٹی کلاسز میں تو آپ صرف ان کو کہانی پڑھا سکتے ہیں, لیکن جو بڑی کلاسز ہیں 10ویں ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے, اس میں آپ آ کے ان کو ایک سبق سے متعلقہ اور یا اس سبق کے اندر جو چیز تھی اس جیسے ہی 3 یا 4 سبق پریکٹس کے طور پر ان کو پڑھانے چاہیے. اور کیا رہ گیا؟ نوحہ. جی ہاں, یہاں صحرا تو ہو گیا, نوحہ رہ گیا. مرثیہ یا نوحہ فرق ہے. مرثیہ کے اندر آپ صرف شاعری کر دیتے ہیں, نوحے میں آپ اس شاعری کو ماتم کی شکل میں پیٹ پیٹ کر اور رو رو کر اور سر پیٹ کر اور سینہ پیٹ کر جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اسے ہم نوحہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہوتا وہ مرثیہ ہی ہے. خبر نامہ نہیں آئے گا, بس کالم نگار, کالم ہو گیا اس کا. تو ہم اب اپنی بات کو تھوڑا سمیٹ لیتے ہیں. اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد الفاظ کے ذریعے خیالات کو پیدا کرنا, اور جب خیال پیدا ہو جائے تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سکھا. دیکھیے لکھ کر اور بول کر بیان کرنا سکھا. ہر استاد یہ کوشش میں لگ جائے کہ میں نے جو بات پڑھائی ہے بچے نے سمجھ لی ہے, کیا بچہ وہ بات لکھ کر بیان کر سکتا ہے پہلے اسٹیج پر, اور دوسرے اسٹیج پر کیا بچہ وہ بات بول کر بیان کر سکتا ہے. تو کلاس روم میں ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ آپ نے ایک بات سمجھائی, ایک بات ڈسکس کر لی. آپ نے فرض کیجئے بات کی کہ تکبر کیا ہوتا ہے, اب بچوں کو تکبر کے بارے میں بتا دیا, بھئی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہو, یہ تکبر نہیں ہے, بلکہ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہو, باقی سب کو کم تر سمجھتے ہو, یہ تکبر ہے. اس کی آپ نے چند ایگزامپلس دے دی. اچھا, اس کے بعد بچوں سے کہا جی اس پر ذرا لکھیے آپ خود سے. بچے اس کو لکھیں, ٹھیک ہے. جب بچوں نے لکھ لیا تو پھر اگلا سیشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ اس کو کلاس میں سب کے سامنے بولیے, ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ کے ذریعے آپ نے نئے خیالات پیدا کر دیے, بچے اس خیال سے آگاہ ہو گئے, واقف ہو گئے, اور جب وہ خیال ان کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر اب آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس کو لکھ بھی سکیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ کوشش نہ ہونے کے برابر ہے. اپنی بات لکھنے کا رجحان نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اپنی بات جو ہے وہ لکھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے فیس بک جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بالکل بے ہنگم ہے. ان کی اردو کی تحریر بھی صحیح نہیں ہے, پلس یہ کہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنے احساس کو بیان نہیں کر سکتے. ہاں, کوئی بہت ہی اچھے طریقے سے احساس بیان ہو جائے, اس کی پوسٹ اگر آپ پوسٹ کریں فیس بک کے اوپر تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پوسٹ پہ کافی دن تک لوگ اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں. تو اگر کلاس روم کے اندر اردو کے ٹیچر نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ خیال کو لکھ کر اور بول کر بیان کرنا کی پریکٹس ہوتی رہی ہے, تو پھر ان بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنی بات کو مناسب طریقے سے کہہ پائیں گے, ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم کہہ نہیں پائے یا ہمارے پاس مناسب الفاظ نہیں ہے اس بات کو کہنے کے لیے. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہماری اردو کمزور ہوتی ہے. اردو پڑھانے کا بنیادی مقصد الفاظ کے ذریعے خیالات کو پیدا کرنا, اور جب خیال پیدا ہو جائے
تو اسے لکھ کر یا بول کر بیان کرنا سکھانا. پہلا اسٹیج تو یہ ہے, یہ بہت بنیادی اسٹیج ہے. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, یہ ان کلاسز میں آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر سبق کے اندر نئے خیال ہوتا ہے, اس کو پیش کرتے ہیں, اس کو لکھ کر بول کر بیان کرنا سکھاتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچہ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں آتا ہے تو پھر اب آپ کا رجحان بدلنا چاہیے. اب آپ صرف, کیونکہ زیادہ تر خیالات آپ نے جو ہے ڈسکس کر لی, بہت الفاظ کا ذخیرہ بچے کے پاس ہو گیا, کہانیاں اس نے بہت پڑھ لی, تو اب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں لٹریچر کی طرف. اور لٹریچر کا مفہوم اس کو ذہن میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ احساس کی شدت کا جمالیاتی اظہار ادب ہے, اور اس کو ہم اس بات کا پابند کریں, اس بات کا اس کو آمادہ کریں اس بات پر کہ وہ لٹریچر سے متعلق ہو جائے. یعنی وہ جب بھی اپنی احساس کو بیان کرے اس کو خوبصورت طریقے سے بیان کرے. ٹھیک ہے, گا کر بھی بیان کر سکتا ہے, چیخ کر بیان کرے گا تو وہ خوبصورت نہیں ہوگا, لیکن اگر چیخنا اگلے سروں میں چیخ رہا ہے تو شاید وہ خوبصورت ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یعنی بڑی کلاسز میں پہنچتے پہنچتے بچے کو آپ کو اٹیچ کرنا ہے لٹریچر کے ساتھ. اور اس میں مطالعہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. چھوٹی کلاسز میں فکشن کا پڑھانا, 7ویں 8ویں تک فکشن کا پڑھانا, اور اس کے بعد 10ویں جماعت میں جا کے اس کو ناولز, افسانے, شاعری, ان سب چیزوں سے اس کا تعارف کرانا. اور 10ویں جماعت کے اندر کم از کم اس کو ان ساری باتوں کا تعارف ہم دے کے فرسٹ ایئر میں بھیجیں, تاکہ 10ویں جماعت کے اندر بچے کو یہ پتا ہو کہ میں جب اردو پڑھتا ہوں تو اردو کی دراصل یہ سب قسمیں ہیں, یہ سب اصناف ہیں, اور ان سب کا مطالعہ جو ہے وہ میرے جمالیاتی احساس کو تسکین دیتا ہے اور میرے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب اگر نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر شعور اور آگاہی پیدا نہیں ہوگی اور جمالیاتی احساس ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ دیکھیے, احسن طریقے سے کرنا, کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا, یہ جمالیاتی احساس ہے. وہ پیدا نہیں ہوا تو بس پھر پودے بھی, درخت بھی کٹ رہے ہوں گے اور کچرا بھی جگہ جگہ نظر آ رہا ہوگا, اس لیے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کے اندر جمالیاتی احساس پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اسے جمالیاتی احساس سے وہ گزرا نہیں ہے. اگر وہ گزرتا تو پھر وہ اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو اسی احساس میں سمونے کی کوشش کرتا. ٹھیک ہے, تو بس میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے.